مردہ قلب کون؟ یہ مردہ قلب کی اس اصطلاح میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اب کسی کو کہہ دو کہ تمہارا دل مردہ، اس کو کتنا برا لگے گا، چونکہ مردے کو مردہ کہو تو وہ مائنڈ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ جو بظاہر میں زندہ ہے اس کا دل مردہ ہے۔ کیا مردہ دل سنتا ہے؟ مردہ کبھی سنتا ہے؟ نہیں سنتا، عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا۔ یعنی صلاحیت سے مراد ہے کہ ایک بندے کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو۔ سننے کی صلاحیت ہو تو تب اس کو سنایا جائے نا۔ جو سنتا ہی نہیں ہے، تو جو نہیں سنتا وہ نافرمان ہوتا ہے، جو نہیں سنتا وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام دیا کسی کو، سماعت سورہ رحمان کا، اور اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں پڑھ لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سننے سے انکار کیا۔ ہمارا سب کا یہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ سننے کی صلاحیت بظاہر تو آپ کہیں گے یار کیسی بات ہے، میں سن تو رہا ہوں۔ جب سنیں گے تو بات پریکٹیکل میں آ جائے گی۔ اگر کسی مردے کو قرآن سنائیں گے لٹا کے، اگر وہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو اس کا تو عمل ساقط ہو چکا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے۔ اس کی ہر آیت علم کا ایک سمندر ہے، ہر ایک کے اندر وزڈم ہے۔ وہ آخر اگر انسان سبجیکٹ ہے تو یہ انسانوں کے لیے، جب تک وہ سنے گا نہیں۔ اب سننے کے لیے شرط کیا رکھی؟ سننے کے لیے شرط یہ رکھی کہ اس مثلا قلب جو ہے، ایک تو وہ قلب ہے جسے آپ یہ کہتے ہیں، یہ ظاہری قلب جو حکیم ڈاکٹر لوگ جس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ظاہری قلب ہے۔ ایک جو ہے لطیفہ روحانی، وہ جو اصل حقیقت ہے، جو روح ہے، جو سنتی ہے، جو حسن استماع یعنی سننے والا جو قلب ہے، اس کے اوپر وہ قبول کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ 6 بندے 8 بندوں کو بات کہہ رہے ہیں کوئی، اور ان میں سے ایک آدمی آپ کی بات پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے سن لی تھی بات، اور اس کا قلب جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر بھی ایک وہ ہے الہام بذریعہ فرشتے، اور شر وسواس بذریعہ ابلیس، تو یہ اب اچھی بات کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو عمل اس کا جو اختیار ہے، یہ دونوں خیر اور شر اکٹھے ہیں۔ تو جب وہ کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس کو توفیق کہتے ہیں، یعنی توفیق من جانب اللہ ہے۔ یعنی جب آپ کے اندر قلب میں دیکھیں، یہ جو قلب ہے یہ بظاہر تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ظاہری طور پر، لیکن یہ حقیقت میں ایک ایسا حوض ہے جس کے اندر اگر کسی جگہ پانی بھرنا ہو آپ نے، تو آپ ایک حوض بناتے ہو اور پھر نالیوں کے ذریعے پائپوں کے ذریعے پانی ڈال دیتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے ڈیپ ان سائڈ جانا ہو تو پھر زیادہ کھودتے ہو کہ پانی نیچے سے نکل آئے۔ وہ ڈیپ ان سائڈ جو ہے وہ علم ہے۔ علم پانی کو علم کہتے ہیں، اور یہ جو پائپ کے ذریعے نالیوں کے ذریعے اس میں بھرو گے تو یہ آپ کے حواس ہیں۔ قلب کے اندر ہر شے جاتی ہے، یعنی آنکھ سے دیکھتے ہو، دیکھ کے سارا انالائز کر کے یہ سیدھی فیڈ کرتے ہو قلب کو۔ اور ابلیس جو ہے اس کا میدان کیا ہے؟ یعنی آپ کے اندر بے تحاشا لذتیں دنیا کی، بے تحاشا خواہشات ہیں،
یہ سارے کا سارا ایندھن ہے، بالن نہیں کہتے. یہ آپ نفس امارہ ہمیشہ سنتے ہوگے کہ یہ ہے کیا؟ یہ نفس امارہ جو منبع شر ہے، اس کے لیے بالن کا کام کرتا ہے. جہاں آگ جلتی ہے، یہ آگ جو ہے، جب ابلیس جب انسان کو اتنے وسواس دیتا ہے، وہ یہ ساری لذتیں اور دنیاوی خواہشات، جب وہ آگ جلتی ہے تو اس کے اوپر اپنی گندی نحوست والی پھونک مارتا ہے، جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے. ان کو وسواس کہتے ہیں. یہ آپ کو خیال دیتا رہتا ہے. اب جب اندر اتنے وسواس ہوں گے تو حق بات کدھر آئے گی؟ جب حق بات نہیں ہوگی تو آپ تو لڑو گے. آپ کے تو ساس سے بھی نہیں بنے گی، آپ کی میاں سے بھی نہیں بنے گی، آپ کی نندوں سے بھی نہیں بنے گی، بچوں کی، لڑکوں کے، اپنے بیوی کے پیچھے ماں باپ سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اس قسم کی یہ ساری جو ہیں، یہ ہمارے انڈیویجول، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم، یا ہمارے معاشرے ہی ایسا ہے. ہمارے معاشرے کا قصور نہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر اگر یہ نہیں ہے، یو ڈونٹ نو یور سیلف. آپ سوچتے ہو کہ کہیں سے پھونک آئے گی اور میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کہیں سے پھونک نہیں آئے گی، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بنیادی طور پر یہ جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ پہلی سے لے کر، اور یا اس نے ماسٹرز کرنا ہے یا ڈاکٹری کرنی یا پی ایچ ڈی کرنی، پھونک مارنے سے آ جاتی ہے ڈاکٹری، یا پھونک مارنے سے کوئی ڈاکٹریٹ آ جاتی ہے، حاصل ڈگریاں مل جاتی ہیں. اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لہٰذا ہر چیز کا ایک پروسیس ہے لرننگ کا، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا، کہ آخر ہمارے یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ گندے خیالات ہمیں کیوں آتے ہیں، یا ہمارے اندر حسد کیوں ہے، یا ہمارے اندر ہرس کیوں ہیں.